بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج یہ ہمارا رمضان کا ہو سکتا ہے کہ آخری ہی جمعہ ہو. بہت سی جگہوں پر ہمارے عرف میں اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں ہمارے ملکوں میں تو بعض چیزیں جب نام بن جاتا ہے تو اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، تو بہت خاص طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے. اس دن کی اہمیت، حالانکہ دیکھا جائے تو جیسے رمضان کا گزشتہ جمعہ تھا، یہ جمعہ ہے. جمعہ ہونے کے لحاظ سے اور رمضان کے جمعہ ہونے کے لحاظ سے پہلا ہو اخیری ہو ویسے تو کوئی فرق نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ اخیری عشرے میں ہونے کے لحاظ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی، یا اس لحاظ سے کہ اب رمضان ختم ہونے کے قریب ہے اس لحاظ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی تو الگ بات ہے، ورنہ فضیلت کے لحاظ سے اس کی کوئی خاص فضیلت یا اس کا یہ نام جمعۃ الوداع کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. احادیث میں وداع کا لفظ تو حج کے ساتھ آتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا، اور تمام صحابہ کا حال تو معلوم نہیں، لیکن بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو حجۃ الوداع کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، اور ہمیں خود معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس کو حجۃ الوداع کیوں کہا جا رہا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس پر پھر ہمیں پتہ چلا اچھا اس وجہ سے اس کا نام حجۃ الوداع پڑ گیا تھا، ہم تو پہلے سے حجۃ الوداع کہہ رہے تھے اس کو. ہو سکتا ہے مقربین صحابہ کو معلوم ہو، اندازہ تو اس لیے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح والی آیات جب نازل ہو گئی تھیں تو اندازہ تو تھا، مقربین صحابہ کو، اکابر صحابہ کو اندازہ ہوگا، لیکن بہرحال عام صحابہ کا یہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں ہم اس کو حجۃ الوداع کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں، معلوم نہیں تھا کہ حجۃ الوداع کیوں کہہ رہے ہیں. آپ کی وفات ہو گئی پھر پتہ چلا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی حج تھا. بہرحال تو یہ جمعۃ الوداع نام کے لحاظ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، فضیلت کے لحاظ سے اس کی کوئی زیادہ فضیلت منقول نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اخیر کے ایام ہونے کے لحاظ سے اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس لحاظ سے کہ جمعہ کا دن سید الایام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سید الانام ہے، ایک خاص جوڑ ہے، خاص مناسبت ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس دن کو درود شریف کے ساتھ ایک خاص اہمیت دی گئی ہے. اس دن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک خاص جماعت رکھی ہے جو خاص درود شریف کو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. ویسے تو عام ہے ہی فرشتوں کی ایک جماعت جو بندوں کے درود کو، انسانوں کے درود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. جمعہ کے دن اس کو اور زیادہ اہمیت کے ساتھ ایک خاص جماعت مقرر کی جاتی ہے. اسی وجہ سے اس دن درود شریف کی اہمیت زیادہ ہے. مختلف، ایک تو فرشتوں کی ایک خاص جماعت مقرر کی گئی، پھر یہ کہ یہ سید الایام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانام ہے، اور پھر مہینے کے لحاظ سے یہ سید الشہور بھی ہے، تمام مہینوں کا سردار بھی ہے. تو اس لحاظ سے اس دن کو کئی خصوصیات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لحاظ سے رمضان کے جمعہ میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے مناسب یہ ہوا کہ گزشتہ کل اگرچہ ہمارا تذکرہ ہوا تھا درود شریفی کا سلسلے میں، تو خیال یہ ہوا کہ آج بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں کیا تذکرہ کریں، کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں، یہ تو ایک ایسا عنوان ہے. کسی نے بہت طویل سیرت لکھی، اشعار لکھے، قصیدے لکھے، اخیر میں کہنے لگے کہ اتنا یہ بڑا میدان ہے کہ اس میدان میں جاتے جاتے کبھی ختم ہی ہونے والا سلسلہ نہیں. اس کو اردو شاعر نے اس کو جمع کیا، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، اور قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے. اور اسی طرح کے اشعار کہ جتنا بھی لکھیں یہ تو ورق بھی ختم ہو گیا، قلم بھی اب تھک گیا ہے، اور اخیر میں جا کر میری سوچ بھی اب تھک گئی ہے. لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جہاں تک مدح بیان کریں
وہ کافی نہیں ہے۔ تو بس یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر لینا یہ خود ہمارے لیے ایک باعث سعادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بڑھنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ کہ ہم درود شریف بھی پڑھتے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کرتے رہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کے مدح میں اشعار کہا کرتے تھے، اور بہت اشعار ان کے ہیں، اس سلسلے میں بہت سو نے سنے ہوں گے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے جب وہ تعریف فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں نے اپنے اشعار کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدح اور تعریف نہیں کی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے میرے اشعار قابل تعریف بن گئے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اشعار، کیا مدح بیان کریں گے، کیا تعریف بیان کریں گے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر چہرے کو بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ہجرت کا موقع ہے، اور ام معبد کے مکان سے گزرے، شوہر موجود نہیں تھے، انہوں نے وہ مکان بنایا ہی وہاں تھا اس لیے کہ یہاں سے نبی آخر الزمان گزریں گے، ہجرت کرتے ہوئے یہاں سے گزریں گے، انہوں نے تاریخ سے اندازہ کیا تھا یہاں سے گزریں گے، وہاں جا کر رہ گئے تھے، شوہر گھر پہ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ ام معبد نے اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں جب شوہر آئے تو ان کے سامنے جو تعارف فرمایا ہے، یعنی واقعی زبان کیا زبان تھی، کیا الفاظ تھے، لیکن وہ بھی ظاہر ہے تعارف، لیکن وہ الفاظ اور وہ بیان کہ وہ ایسے عجیب شخص تھے، چہرے پر وجاہت تھی، ان کی بھویں ایسے تھیں، ان کا انداز ایسا تھا، ان کے گفتگو، ان کا کلام کا طریقہ یہ تھا، اور عجیب معجزات بھی دیکھ لی، تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیا، اور کیسے انداز میں انہوں نے بیان کیا۔ لیکن بہرحال کہ اخیر میں جا کر ہم یہ کہیں گے کہ وہ تمام چیزیں نہیں بیان کی، بلکہ وہ کچھ ایک تھوڑا سا حصہ بھی نہیں بیان کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہو سکتا ہو۔ تو بہرحال ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ کرنا وہ صرف اپنے آپ کو ایک تعلق کا اظہار کرنے کے لیے اور ایک حق ہونے کے لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو۔ بہرحال ہمیں اپنی معمولات میں، اپنی زندگی میں ایک یہ بھی حصہ رکھنا چاہیے کہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتے رہیں۔ انتہا تو کوئی نہیں اس میدان کی، لیکن ہم کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتے رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق میں اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے ذمے ہیں، کہ جن حقوق کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، وہ کم از کم ایک بنیادی اصولی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں۔ سیرت کا میدان تو بہت وسیع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ظاہر کو بیان نہیں کیا جا سکا، باطن اور خوبیوں کو تو کون بیان کر سکتا تھا، لیکن بہرحال حقوق جو ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اچھا یہ کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس تعلق جو ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کی بنیاد پر ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ بعضوں نے حقوق کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا آسان یاد رکھنے کے لحاظ سے، بعضوں نے تھوڑا سا وسیع کر کے اس کو مزید 6 میں کر دیا، بعضوں نے اور اضافہ کر دیا۔ ہم تھوڑا سا درمیانی صورت اختیار کرتے ہوئے 6 حقوق تاکہ یاد رکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ذمے 6 قسم کے حقوق ہیں۔ نمبر 1 عقیدت ہے۔ عقیدت کے معنی ہوتے ہیں کسی کے بارے میں یہ اعتقاد کہ نہیں ان کی بات صحیح ہے، یہ صحیح بول رہے ہیں۔ عقیدت کسی سے تعلق ہوتا ہے، عقیدت ہوتی ہے۔ اس کا ایک تو ظاہری حصہ یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل سچے ہیں، صادق ہیں، اتنا حصہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو کفار مکہ کو بھی حاصل تھا، الصادق الامین کہا ہی کرتے تھے۔ اور پھر یہود کے بارے میں آتا ہے، اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو اتنا یقین کے ساتھ وہ جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو وہ جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ تو صرف اتنا مان لینا یا کبھی کبھی آپ کی صداقت کا زبان سے اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے عقیدت کے لحاظ سے، اس لیے کہ قیصر واقعہ مشہور ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تھا قیصر روم کے پاس، بہت بڑا حاکم اس زمانے کا، تو اس نے چونکہ وہ کتابیں پڑھی تھیں، اہل کتاب میں سے تھا، اور اس نے جب خط دیکھا کچھ
باقی جو واقعہ پیش آیا تھا ابو سفیان وغیرہ کے ساتھ اور جو سوالات جوابات ہوئے تھے، یقین کر لیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور لوگوں کو جمع کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میری حکومت چلی جائے اور میرا معاملہ کچھ مشکل میں پڑ جائے۔ تو لوگوں کو جمع کیا ایسی جگہ جہاں بالکل بند جگہ تھی کہ لوگ نکل نہ سکیں، دروازے بند کیے، اور اپنا یہ جو دل کی جو بات تھی وہ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نبی ہیں بالکل برحق ہیں۔ اور ان کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، جیسے ہی یہ بات آئی تو جو ان کے ماننے والے جو بالکل یعنی جو خاص لوگ ہوتے تھے وہی بادشاہ کے قریب مجمع میں ہوتے تھے، وہ گویا بھاگنے لگے کہ نہیں ہم یہاں سے جا رہے ہیں، دروازے بند تھے۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھہر جاؤ، میں صرف تم لوگوں کا امتحان لے رہا تھا کہ تم مجھے کتنا مانتے ہو۔ بس اس سے بات پوری بدل گئی کہ میری بادشاہت چلی جائے گی، یہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور کہیں میری ہی جان کا خطرہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ نبوت کا اقرار تو میں نہیں کر سکتا، یہ میں صرف تمہارے امتحان کے لیے کہ تم واقعی ان کو مانتے ہو یا مجھے مانتے ہو، تمہارے امتحان کے لیے میں نے بات کہی تھی۔ بات بالکل پلٹ دی، لیکن اتنا ضرور کیا، قیصر نے اتنا ضرور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا اسے بہت زیادہ ادب اور احترام کے ساتھ سونے کا ڈبہ بنا کر اس میں بہت ادب احترام کے ساتھ اس کو رکھا، ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر۔ یہ کیا، اس نے یہ کہا تھا اور اپنے آئندہ لوگوں کو بھی یعنی وصیت کر دی تھی کہ دیکھو جب تک یہ خط محفوظ رکھو گے تمہاری بادشاہت محفوظ رہے گی، جب یہ خط گیا تم نے اس کو توڑ دیا، اس کو ضائع کر دیا، اس کو پھاڑ دیا تو بادشاہت گئی تمہاری۔ اور یہ ان کی نسلوں میں رہا تھا کہ وہ خط کو محفوظ رکھتے تھے۔ اس کے مقابل میں کسرا خط پہنچا، اس نے پہلے ہی ٹکڑے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے ملک کے بھی ٹکڑے کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے میں پورے حالات بدل گئے۔ تاریخ ایک طویل تاریخ ہے اس کی کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ بہرحال تو وہ جانتے تھے، قیصر بھی جانتا تھا، لیکن بس اس کی قسمت میں جو بھی حالات بنے اس کی وجہ سے ہدایت مقدر نہیں تھی۔ تو صرف مان لینا، بلکہ ہم سمجھتے ہیں اہل مکہ میں جو وہاں قریب رہنے والے تھے ان میں ٹھیک ہے نبوت سے پہلے الصادق الامین وغیرہ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، جب بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت اور دشمنی پہ تھے تب بھی وہ جانتے تھے کہ نہیں ان کی زبان سے جو نکل گیا وہ پورا ہوگا۔ وہ جسے کہہ دیا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، احد میں مارا اور ہلکی سی خراش لگی تھی، وہ اس کو یقین تھا کہ بس میں مرنے والا ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں ماروں گا۔ ابو لہب سفر میں جانے کا ارادہ کیا اور اس کا بیٹا عتبہ ساتھ جا رہا تھا۔ عتبہ نے کہا کہ میں ذرا جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کو کچھ میں کہہ کر آتا ہوں، تھوڑا سا ان کو تنگ کر کے آتا ہوں۔ یہ ان کے چونکہ مشغلہ بن گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حلم بھی ایسا تھا، اللہ تعالیٰ کے حلم کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ نبی کو سید الانبیاء کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لیکن انتقام نہیں آ رہا، ابھی تک انتقام نہیں آ رہا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے۔ خیر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ کی فلاں توہین کی عذاب آ گیا، تکلیف آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ مختلف حالات میں مختلف حالات رہتے ہیں، تو یہ یعنی اس بنیاد پر ہم کوئی رائے قائم نہ کریں۔ بہرحال اہل مکہ تکلیفیں دیتے رہے، ہم نے تو دیکھا آخر میں جا کر وہی صحابہ بن گئے، نہ عذاب آیا نہ کچھ آیا، وہی صحابہ بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ یہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دل کی طلب اور دعا تھی کہ نہیں یا اللہ ان کو ہلاک نہیں کرنا، ان کو ہدایت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی، اس دل کی طلب کی لاج رکھ لی۔ بہرحال تو عتبہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف پہنچائی، کچھ کہہ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حالت ہوگی؟ خیر آپ کی زبان سے نکل گیا صلت اللہ علیک کلبا من کلابہ، اللہ تعالیٰ اپنے درندوں میں سے، کلب درندے کو بھی کہتے ہیں، کتے کو بھی کہتے ہیں، درندوں میں سے کوئی درندہ تو اس پر مسلط کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا۔ وہ اپنے باپ کے پاس گیا، ابو لہب کے پاس، کیا ہوا؟ میں نے اس طرح کہا، یہ کیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ یہ کہا۔ اچھا، ابو لہب تھا، گھبرا گیا، انہوں نے ایسا کہا ہے، ان کی جو بات ہوتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے، مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے، سفر میں نہیں آؤ۔ نہیں میں تو سفر میں ساتھ چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سفر میں چلے ساتھ۔ اتفاق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام تھا، ہم ظاہر کے لحاظ سے کہہ دیتے ہیں اتفاق تھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر راستے میں چونکہ سفر میں ٹھہر نہیں ہوتا تھا، ایک جگہ ایسی جگہ قیام ہوا جہاں پر مشہور تھا کہ شیر آ جاتے ہیں، جنگل میں شیر ہوتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اور رات میں قیام وہاں کرنا ہی کرنا ہے، آگے کہاں جائیں گے۔ تو
ابو لہب نے کہا کہ دیکھو میری عمر بھی کافی ہو گئی ہے، میں تم میں بڑا بھی ہوں، بس میری ایک بات کا لحاظ کر لو کہ میرا جو بیٹا ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا اس طرح کے جملہ کہہ دیا ہے، مجھے اس کے بارے میں خطرہ ہے، اس لیے کہ ان کی بات سے جب کوئی بات نکلتی ہے ان کی زبان سے تو وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ دیکھو میرے لحاظ میں ایسا کر لو کہ سامان رکھو، درمیان میں میرے بیٹے کو رکھتے ہیں، عتبہ کو میرے بیٹے کو درمیان میں رکھتے ہیں، اس کے آس پاس میں سامان رکھیں گے، اس کے آس پاس پھر ہم لوگ اطراف میں سوئیں گے، اس کو بالکل درمیان میں رکھنا ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی ویسے بھی کوئی یعنی اطراف میں کسی کو تو رہنا ہی ہے، ٹھیک ہے آپ کے بیٹے کو وہاں درمیان میں رکھ دیتے ہیں۔ اسی قافلے کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہوا یہ کہ رات میں واقعتاً شیر آیا، شیر آ کر سونگنے لگا، اطراف کے لوگوں کو سونگا، کسی کو کچھ نہیں کیا، پھر اس نے چھلانگ ماری اور وہاں درمیان میں جو عتبہ تھا لیٹا ہوا تھا وہاں گیا اور اس پر حملہ کیا، اس کو سونگا، اس پر حملہ کیا اور اس کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورا بھی کر دیا، اور اس سے پہلے ابو لہب کی یہ تاریخ بھی مشہور ہو گئی کہ اچھا کہ اس کو کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کا یقین تھا۔ عقیدت تھی لیکن وہ کافی نہیں ہوئی، عقیدت تھی لیکن کافی نہیں ہوئی۔ بہرحال عقیدت کے معنی کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین، اور یقین کے ساتھ جو اس کے ساتھ متعلق اور چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام سے افضل سمجھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمام دوسرے انبیاء اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم، تمام گناہوں سے محفوظ اور معصوم ماننا۔ یہ عقیدت میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ہم اگرچہ ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ حقوق میں ایک حق ہمارے ذمہ عقیدت کا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام دولتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ایمان کی دولت عطا فرمائی، آپ کی سچائی، آپ کو سچ ماننے والی دولت عطا فرمائی، آپ کی نبوت، آپ کو خاتم النبیین ماننا، معصوم ماننا، الحمدللہ یہ دولت ہے۔ بس اتنا ہے کہ یقین والی جو دولت ہے اس میں مزید ترقی اور اضافے کی ضرورت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر وہ یقین آ جائے جس کی وجہ سے جو ہماری عملی زندگی میں ہمارے اندر بہتری لائے، اس میں مزید یقین اور پختگی کی ضرورت ہے۔ باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی جو عقیدت کا جو درجہ ہے وہ ہمیں دے رکھا ہے۔ دوسری چیز حقوق میں، دوسری چیز، پہلی چیز تو عقیدت ہو گئی، دوسری چیز ہے محبت۔ اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو تعلق ایک عام انسان کو بھی ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، آپ کے اندر جو کمالات تھے، اس لیے کہ محبت کے اسباب مختلف علماء نے اس پر بھی جمع کیا ہے کہ اسباب محبت کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو محبت کے اسباب ہیں، جمال، کمال، احسان، تمام پوری طرح اگر دیکھا جائے علی وجہ الاتم آپ میں پائے جاتے تھے۔ آپ کے جمال کا کہاں ذکر کریں گے جس کا پہلے تذکرہ آیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے بہتر، آپ سے خوبصورت کبھی کسی نے نہ جنا، نہ کسی نے کبھی دیکھا، آپ کو تو گویا جیسا آپ چاہتے تھے آپ کو پوچھ کر آپ کو بنایا گیا کہ آپ کو بننا کیسا ہے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھیں، ظاہری کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے بھی بیان کیا آپ کے اوصاف، اخیر میں کہا کہ آخر میں یہ کہہ دیا کہ ما رأیت شیئا قط احسن منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کبھی، اس آپ سے بہتر کبھی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے۔ یعنی انسان تو انسان، غیر انسان کسی بھی چیز میں تلاش کر لو، آپ سے خوبصورت، آپ سے زیادہ جمال، حسن جمال والی کوئی چیز کبھی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال جمال کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کے کمالات کی وجہ سے، کمالات بھی ایک طویل عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں کون سے کمالات؟ آپ کی ظاہری طاقت کو دیکھیں، یا آپ کے اخلاقی لحاظ سے جو آپ کے کمالات تھے ان کو دیکھیں، حسن اخلاق کو دیکھیں، آپ کے صبر اور معافی کو دیکھیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات تھے اس کو دیکھیں، آپ کے معجزات کو دیکھیں۔ ایک اتنی طویل فہرست ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ صرف معجزات ہی کا عنوان ایک بہت طویل عنوان ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معذور ایک معذور اور بوڑھی اور کمزور بکری ہے، اس کے تھن پر ہاتھ لگا دیتے ہیں تو دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دل پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو دل کے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔
کون کون سے معجزات اور کیا کیا کمالات. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جیسے صحابی فرماتے ہیں کہ ایک عجیب وقت میرے ایک ایسی عجیب حالت ہو گئی. ایک مرتبہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا، روایت ہے جس کی تفصیل میں نہیں جاتے، ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میرے دل میں عجیب شبہ پیدا ہونے لگا کہ یہ قرآن کی سچائی اور اس بارے میں عجیب حملہ ہوا تھا شیطانی، کیا ہوا تھا، عجیب میرے پر وساوس کا حملہ ہوا. فرماتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوں اور عجیب مجھ پر حملہ ہوا ہے. اس کی وجہ بھی جو حدیث میں پیچھے لکھی ہوئی ہے. بہرحال فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے سینے پر لگا، کیا حال ہوا تھا؟ ففضت عرقا وكأني انظر الى الله فرقا. فرماتے ہیں کہ پسینہ پسینہ میں ہو گیا، گویا میں بہہ گیا، پسینہ بہنے لگا. اور حالت ایسی تھی، ایک طرف تو شک و شبہ اور ایک طرف میری حالت یہ ہو گئی گویا اللہ تعالیٰ کو خوف سے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے. بس پوری حالت بدل گئی، بالکل پلٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے کمالات کو دیکھیں، آپ کے معجزات کو دیکھیں، کن کن، یعنی ایسی چیز ہے کہ جس کی ہم اس کی گہرائی میں یا اس کے ہم ظاہر کو بھی اگر بیان کرنا چاہیں تو اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے. بہرحال کمال کی وجہ سے کسی سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو کمال کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو دیکھیں، امت پر جو احسانات ہیں، کہ صرف ہم یہی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں کیا کچھ ملا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مانگ مانگ کے کیا کیا فضیلتیں اور مغفرت کی دعائیں، اور اچھا یہ بھی میری امت کو مل جائے، یہ بھی مل جائے. اسی کی ایک مثال لیلۃ القدر ہے کہ ایک ہی رات میں انسان 10 راتیں جاگ لیتا ہے، یا چلو طاق راتیں اگر جاگ لیتا ہے، یا چلو وہ بھی نہیں کر سکتا اور عشاء اور فجر اور مغرب جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تو لیلۃ القدر کی ثواب، لیلۃ القدر کی 83 سال سے اوپر، اس سے زیادہ کی، اور خیرون کتنا ہے، اتنا اس سے کتنا بڑھ کر ہے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عام رکھ دیا کہ بہرحال کم از کم 83 سال 4 مہینے 83 ایئرز، اور اس کے اوپر 4 مہینے، اور اس کے اوپر کتنا، وہ خیرون، اللہ تعالیٰ نے اس کو عام رکھ دیا. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جتنا بڑھا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو ہمیں انعامات ملے ہیں، جو فضائل ملے ہیں، خیر الامہ اس کو جو قرار دیا گیا کہ یہ امت میں بہترین تمام امتوں میں، اور ایک ایک چھوٹے عمل پر بے شمار نیکیاں. ہمارے آج کل کے کرنے کے لحاظ سے میں بعض چیزوں کو شمار کر دوں تاکہ ہمیں کہ یہ اتنا آسان کر دیا. جیسے کل تذکرہ آیا تھا کہ مغرب کے بعد اگر کوئی شخص 20 رکعت پڑھتا ہے تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. الحمدللہ بعضوں نے اپنے گھر بنوا لیا جنت میں. تو اسی مناسبت سے جو شخص، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، بہت مختصر ہے اور بھی زیادہ آسان ہو گیا، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی 20 مرتبہ پڑھے تو 2 گھر، 30 مرتبہ پڑھے تو 3 گھر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ پھر تو ہم 10 مرتبہ سورہ اخلاص تو کوئی بڑی چیز نہیں، ہم تو کئی گھر بنوا لیں گے. فرمایا اللہ اوسع، اللہ تعالیٰ تو اور بھی وسعت والا ہے، بہت دینے والا ہے. تم جتنے بنواؤ گے اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بڑی خزانوں میں بڑی وسعت ہے. ہم سوچیں کہ ہمیں کوئی کہتا ہے اچھا فری میں گھر مل سکتا ہے، آپ کو فری میں گھر مل سکتا ہے. کہاں پر؟ کسی سستے علاقے میں ملے گا تو انسان کہے گا فری میں گھر مل رہا ہے، وہ تو بہت آسان چیز ہے. لیکن بہت مہنگے ایریا میں، بہت مہنگے شہر میں، اور وہ بھی چھوٹا سا گھر نہیں، اچھا خاصا بڑا سا مکان. انسان سوچے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم بس اپنے آپ کو یہ سوچیں، چونکہ ہماری سوچ بہت سی مرتبہ دنیا تک محدود رہتی ہے اور وہاں کی قیمت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جنت میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں جس کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی ویلیو نہیں ہے. تو اس کے مقابلے میں جنت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملکن کبیرہ، بڑی بادشاہت. وہ کیا ہوگا جس کو یہ پوری دنیا کے، ہمیں تو اگر کوئی کہتے چچی کہ دنیا اور دنیا کے چلو ایک شہر بھی ہمیں مل جاتا ہے، بہت بڑی حکومت ہے کہ پورا شہر ہمیں مل گیا اور ہمارے لیے بڑا سا یعنی محل ہے. تو اس پورے کو صرف ایک شہر کیا، پوری دنیا اور یہاں کی پوری دولت اور سب کچھ ملا کر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مچھر کا پر بھی نہیں. اور اس کے مقابلے میں جنت کو فرماتے ہیں ملکن کبیرہ،
ہمارے تصور سے باہر کی چیز ہے کہ وہ جنت ہے کیا چیز، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر مکان تیار ہو جائے گا۔ کتنی دیر لگیں گی؟ 1 منٹ بھی نہیں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت آسان نسخہ ہے۔ اور ایک مجربات کی ایک بات ہے، ضمناً یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے متعلقین میں کسی کو جن کی وفات ہو گئی ہو خواب میں دیکھنا چاہے تو وہ 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب پہنچایا کرے، بہت جلد زیارت ہو جائے گی۔ ان کے تجربات میں یہ بات لکھی ہے۔ تو اچھا ٹھیک ہے، ہم 10 مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور 2 مرتبہ پڑھ لیں، اگر اس پر عمل کرنا ہے، کوئی حدیث کی بات نہیں، تجربات کی بات ہے۔ تو سورہ اخلاص پڑھ ہی رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کسی کو ثواب پہنچا دیں، مختلف لوگوں کو ثواب پہنچتا رہے گا، ہمارے متعلقین کو، ان کو یہ فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کو مقدر ہوا تو خواب میں زیارت بھی ہو جائے گی۔ بہرحال تو یہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنا، اس کی وجہ سے جنت میں ایک مکان تیار ہو جاتا ہے۔ ایک اور، ابھی ایام ہیں تو ہم تھوڑے سے مکان جنت میں بنوا ہی لیں۔ ایک اور جو اس سے زیادہ اہم مکان ہے، یعنی قیمتی ہے الفاظ، حدیث کے الفاظ کے لحاظ سے، وہ کیا کہ جو شخص صلاۃ الضحیٰ پڑھ لے 12 رکعتیں، صلاۃ الضحیٰ پڑھ لے 12 رکعتیں، تو اس کے لیے بن اللہ لہ بیتا من ذہب فی الجنہ، جنت میں سونے کا محل اس کے لیے بنایا جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر ہو گیا، سونے کے چھوٹی سی مقدار کتنی قیمتی ہوتی ہے، تو وہاں جنت، اور جنت میں بھی مکان، اور مکان بھی سونے کا، بن اللہ لہ بیتا من ذہب فی الجنہ۔ کتنی رکعت؟ صلاۃ الضحیٰ 12 رکعت۔ اب یہ ضحیٰ جو ہے وہ اشراق کے وقت سے لے کر چاش تک، یعنی تقریباً ہمارے 1:30 بجے تک کا یہ وقت ہے۔ اس پورے وقت میں کسی بھی وقت میں انسان 12 رکعت پڑھ لے، پورے وقت میں 12 رکعت انسان پڑھ لے تو جنت میں سونے کا ایک محل تیار ہو گیا۔ بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں ملی ہیں کہ یہ کر لو، اچھا یہ مل جائے گا، یہ کر لو، وہ مل جائے گا۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ کیا تھا؟ مدینہ کیا تھا؟ کوئی جانتا ہی نہیں تھا مدینہ کو۔ مدینہ میں جو کچھ بھی ہے، مکہ کے بعد دوسرا درجہ جو مدینہ منورہ کو ملا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکات ہیں۔ جو کچھ بھی ہے، مکہ مکرمہ تو ابتدائی خلقت، پیدائش دنیا جب پیدا کی تھی اسی وقت سے اس کو، کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز بخشا تھا، وہ تو شروع سے تھا، وہ کسی نبی کے دعا یا کسی نبی کے آمد کی وجہ سے نہیں ہے۔ مدینہ منورہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکات ہیں۔ بہرحال مدینہ جو منورہ بنا، پھر مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت 1000 نمازوں کے برابر، اور بعض روایتوں میں 50,000 نمازوں کے برابر۔ اور پھر جب صحابہ وہاں تشریف لے گئے، بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم مکہ مکرمہ میں تھے، عمرہ کر لیتے تھے، طواف کر لیتے تھے، یہاں وہ چیز نہیں ہے۔ واقعی کمی تھی، اور جو مکہ مکرمہ میں رہنے کے عادی تھے ان کے لحاظ سے ایک بڑی کمی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں بھی اس امت کو پیچھے نہیں رہنے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اگر انہوں نے مکہ چھوڑا ہے تو فضیلت میں پیچھے نہیں رہتے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں کیا ہے؟ وضو کرو، 2 رکعت پڑھو، مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت پڑھ لو، عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی وہاں انسان طواف کرے گا، سعی کرے گا، احرام باندھے گا، طواف کرے گا، سعی کرے گا، بال کاٹے گا، وہ تمام احرام کے احکام، یہاں پر مدینہ منورہ میں وہ فضیلت حاصل کرنی ہے، بس جا کر مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت پڑھ لو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو اس امت کو ملا ہے، ہم یہ سوچیں گے اچھا ہم تو وہاں نہیں ہیں، یہاں رہنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ راستے کھولے رکھے ہیں۔ حدیث مشہور ہے، سب جانتے ہیں، کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ لے، فجر کی نماز پڑھ کے ذکر اللہ میں، تلاوت میں، تسبیحات میں، اللہ کی یاد والی جو بھی چیزیں ہیں ان میں لگا رہے، اور پھر 2 رکعت پڑھ لے، اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، صلاۃ الضحیٰ 2 رکعت پڑھ لے، کہ اجری حجۃ و عمرۃ، حج اور عمرے کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ انسان کو یہ ہوتا ہے نہیں، پورا تو نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، 3 مرتبہ تاکید فرماتے ہیں، تامتن تامتن تامتن، پورے حج پورے حج پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ پھر بھی ہمارے ذہن قبول نہیں کرتا، نہیں پورا تو نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ہے، اگر ہمیں کہا جائے کہ فری کی عمرے کی ایک آفر آئی ہے، بس آپ کو یہ ہے کہ 1 گھنٹہ آپ کو بیٹھ کے انتظار کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، نہ پیسے دینے، نہ کچھ کرنا ہے۔ کہیں گے نہیں جمرات تک چل کے جانا پڑے گا، حج کرنا ہے تو چلنا بھی نہیں پڑے گا، کوئی اٹھا کر لے جائے گا آپ کو۔ عمرے کے لیے تو مسجد حرام جانے کے لیے بہت کچھ چلنا پڑتا ہے، نہیں وہ بھی نہیں چلنا پڑے گا، پوری سروس ملے گی۔ ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ 1 گھنٹہ ایک کونے میں بیٹھ جانا ہے، حج اور عمرہ پورا ہو جائے گا۔ بس یہی فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک اگر بیٹھ جاتے ہیں،
میں ہر ایک کو یہ کہنا نہیں چاہ رہا، اس سے کہ ظاہر ہے کہ رات بھر لوگ جاگتے ہیں اور رات بھر کی عبادت کے بعد صبح تھک جاتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی انسان اس فضیلت کو بھی حاصل کر لے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ چاہے رمضان میں غیر رمضان میں جب بھی، بس یہ کہ بتانے کا مقصد اصل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں کیا کچھ ملا ہے، یعنی ایک اتنا بڑا میدان ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ محبت کے لحاظ سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں جو ملا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی جانب سے محبت ڈال دی۔ وہ کیا تھا کہ جو دیکھتا تھا محبت کرتا تھا، جو دیکھتا تھا محبت کرتا تھا۔ تو جب تمام کمالات سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا محبوبیت ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے تو ایسے آ گئے کہ بس ہمیشہ ساتھی رہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ دو خدمتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات، کوئی آیا قرض مانگ، کوئی کسی کو پیسوں کی ضرورت، بلال ان کو دے دو، اچھا یہاں سے ان کو دے دو، اس سے قرض لینا اچھا لے کر ان کو دے دو، تو یہ تمام اخراجات کی ایک ذمہ داری۔ اور دوسری ذمہ داری اذان کی، جو سب جانتے ہیں اذان بلالی تو مشہور ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تو اذان دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وغیرہ ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اذان تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا میں اب اذان نہیں دینا چاہتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوڑا سا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی کوشش کی کہ وہ بات مان جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے خرید کر جو آزاد کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ میں آپ کی بات مانتا رہوں تو ٹھیک ہے پھر، اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا تو پھر مجھے چھوڑ دیں۔ ظاہر ہے بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں میں نے تو، اس لیے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں میں نے تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیا تھا، مقصد کوئی اپنی بات منوانا یا اپنے ماتحتی میں رکھنا ایسا تو کچھ تھا نہیں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی خوشی۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں یہاں رہ نہیں سکتا، تو اس لیے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کہیں جہاد میں چلے جاؤں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخواست کی کہ اب میری عمر بھی زیادہ ہے، میرے قوا بھی کمزور ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے قریب رہو کم از کم جب تک میں حیات ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہیں ٹھہر گئے۔ ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے صحابہ کا، جیسے ہم دیکھیں کہ ایک طرف تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ مضبوط جمے رہے کہ نہیں جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک طرف ان پر غلبہ اور جذبہ محبت کا، لیکن یہ کہ وہ وہاں رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس جگہ کو میں دیکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں نہیں رہ سکتا، لیکن خیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان کر ٹھہر جاتے ہیں۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے تقریباً 2 سال کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی درخواست کہ میں اب جاتا ہوں، تو ملک شام کے علاقے میں چلے گئے۔ ملک شام کے علاقے میں گئے، ایک وقت آیا کہ مسجد اقصی بیت المقدس فتح کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ تشریف لائے، ملاقات ہوئی، جو کچھ بھی وہاں کچھ واقعات پیش آئے، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ یہاں پر مسجد اقصی میں آپ اذان دے دیں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ویسے تو عزم کر چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں کبھی اذان نہیں دوں گا کسی کے کہنے پر، لیکن آپ کے کہنے پر بس میں آج اذان دے دیتا ہوں۔ بس وہ دل نہیں مانتا تھا کہ اب کیسے میں کر سکتا ہوں یہ کام۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اذان دی۔ وہ اذان کیا تھی؟ بس وہ ایک عجیب ہی چیز تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سب کے دلوں میں تازہ ہو گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اذان ہوا کرتی تھی وہ اذان تھی، اور بڑے بڑے صحابہ روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی خود عجیب حالت تھی۔ بہرحال وہ اذان دی، اس کے بعد اذان نہیں دی۔ مدینہ منورہ، پھر دمشق میں تھے، ملک شام ہی میں، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ملنے نہیں آتے؟ تو بس ایک ایسی طلب پیدا ہوئی کہ نہیں ابھی مجھے جانا ہے، چل پڑے فوراً۔ مدینہ منورہ روانہ ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے، سب میں مشہور بلال آ گئے، اور روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، سلام کیا۔ پھر
لوگ چاہ رہے تھے کہ اذان دے، لیکن کہے کون؟ اسے کہ یہ تو عزم کر چکے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بات پر بھی انہوں نے معذرت کر دی تھی۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا، نواسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو آگے کیا کہ یہ کہیں گے تو ان کی بات شاید مان لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ اذان دے دیں، کہ یہ وہ ہیں جن کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ جو بھی ہیں عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن یہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ وہ ہیں، ان کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو لوگوں کے کہنے پر آپ کے نانا کی وجہ سے میں اذان دے دیتا ہوں۔ وہ اذان بھی کچھ عجیب اذان تھی، تاریخ میں اس کے واقعات ہم دیکھیں۔ وہ اذان شروع ہوئی، بس وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ کیا پہنچے تھے کہ خود ان کی حالت بھی عجیب، اور لوگ گھروں سے روتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ بس وہ ایک عجیب سی حالت تھی، تاریخ میں اس کے واقعات ہم دیکھیں تو بڑا عجیب اس کا منظر بیان کیا ہے مورخین نے۔ بہرحال یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے دلوں میں جو تھی وہ تو تھی ہی، یعنی ہم صحابہ کیا، ہم یعنی جانوروں میں دیکھیں، یعنی ایک جس میں کہہ رہا تھا ایسا میدان ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کہ جانوروں میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی مدینہ منورہ میں میوزیم میں چلے جائیں، وہاں انہوں نے ایک ظاہر ہے کہ ایک اس طرح سے مورتی کی شکل کا کچھ وہ اونٹنی کی شکل کا کچھ رکھا ہوا ہے۔ وہ بتاتے ہیں تاریخی لحاظ سے، اور مورخین نے لکھا ہوا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی، آپ کی جیسے ہی وفات ہوئی، چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو عام استعمال فرمایا کرتے تھے، عام اسفار وغیرہ میں، جب آپ کی وفات ہوئی اس نے غم میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ لوگ کھانا رکھتے بھی تھے، وہ کھانا ہٹا دیتی تھی یا وہاں سے ہٹ جاتی تھی، کھاتی نہیں تھی۔ 1 مہینہ اس نے بغیر کھائے پیے گزارا، روتی رہتی تھی، اس کی آنکھوں پر کپڑا ڈال دیا گیا، اس کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن اس نے کھانا پینا بالکل بند کر دیا، اور اسی حال میں اس کا وہ مر گئی تھی۔ یہ جانوروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو اثر تھا۔ خچر کے بارے واقعہ بھی مشہور ہے کہ جب پتہ چلا، وفات کی خبر پھیلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استعمال کیا کرتے تھے، جیسے ایک ہوتا ہے انسان کی دماغی حالت عجیب سی ہو گئی ہو، وہ اس خچر کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ بھاگتے ہوئے گیا، اور کنواں تھا، کنویں میں گرا اور اس کی جان دے دی، اور وہ مر گیا وہاں پہ۔ تو انسان تو کیا تھے، یہ تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی، وہ عزم، وہ پہاڑ والی یعنی استقامت دی تھی، اس سے زیادہ مضبوط کہ وہ جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھایا۔ ورنہ اس وقت تو انسان تو کیا، جانوروں میں جو تعلق اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا وہ بھی برداشت نہیں کر سکے تھے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنا چاہتے ہیں، صحیح روایتوں میں ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمانا چاہتے ہیں، تو اونٹنیاں اپنے آپ کو آگے پیش کر رہی ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہر کر دیں۔ سب جانتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت باندھنا پڑتا ہے، اس کو روکنا پڑتا ہے، بھاگے نہیں، اور یہاں اونٹنیاں خود آ رہی ہیں، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، کہ اونٹنیاں آگے بڑھ رہی ہیں کہ ہم سے ابتدا ہو جائے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم ذبح ہو جائیں، ہم نہر ہو جائیں۔ تو اور صرف جانوروں کا کیا، استوانہ حنانہ سب جانتے ہیں۔ جمادات میں ایک کھجور کے درخت کا تنا جو خشک ہو چکا ہے، پرانا ہے، وہ جب منبر بنا تو صحابہ جو وہاں بیٹھے ہیں رونے کی آواز سن رہے ہیں، جیسے ایک اونٹنی جس کو بچہ ہونے والا ہو اور آواز نکالتی ہے، یا جیسے بچہ روتا ہے اس طرح رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ کوئی ہے تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے تشریف لے جاتے ہیں، اس استوانہ جو کھجور کا تنا پرانا خشک ہو چکا ہے اس پر ہاتھ لگاتے ہیں، اس کا معانقہ کرتے ہیں اس سے، اور اس کے رونے کی آواز ہلکی ہو جاتی ہے اور رونا بند ہو جاتا ہے۔ کوئی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی وفات ہو گئی تو فرمایا تھا یا رسول اللہ کہ ایک کھجور کا درخت کا تنا آپ کے فراق میں رو رہا تھا، تو آپ کی امت تو زیادہ رونے کی مستحق ہے آپ کے فراق میں۔ بہرحال تو جب آپ کے القیت علیک محبۃ منی، اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں، جمادات میں اور خوش چیزوں میں۔ بکری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا گوشت کھا رہے ہیں اور اس پر زہر لگا ہوا ہے، تو وہ پکا ہوا گوشت جو پک چکا ہے، وہ اس میں حیات نہیں رہی، پک بھی چکا ہے، وہ بتا رہا ہے زہر ہے، مجھے نہ کھائیے۔ تو یعنی اس میدان میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ اتنا میدان ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو، آپ کی محبوبیت کو، کن کن چیزوں کو کہاں تک بیان کریں گے۔ خیر، فہرست کے طور پر چند نام میں عنوان گنوا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے ذمہ کیا ہیں۔ ایک تو ہے عقیدت، دوسرا ہے محبت، تیسرا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ ہر چیز میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر کے مطابق ہم عمل کریں اور اپنی زندگی بنائیں، اطاعت کرنا۔ ظاہر ہے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم محبت ہے تو اس کی اطاعت بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ اطاعت کے قریب قریب ایک اور لفظ ہوتا ہے اتباع۔ ہم دونوں کو ساتھ ساتھ قریب مانتے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اطاعت تو یہ ہے کہ کوئی حکم دے دیا تو اس کو مان لیا جائے، اتباع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھا، اس کے مطابق عمل کرنے لگے۔ اسی وجہ سے اطیعوا اللہ تو آتا ہے، اتباع اللہ نہیں آتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف حکم کے ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو کے طریقوں کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دونوں چیزیں الگ الگ، اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے، اطاعت اور اتباع دونوں چیزیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی حقوق میں سے ایک حق آ گیا، عقیدت ہے، محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، تین چیزیں ہو گئیں، اور اتباع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت ہے میری اتباع کر لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بہترین ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرو۔ اور یہ چار چیزیں ہو گئیں، اس کے علاوہ ایک پانچویں چیز درود شریف کی کثرت، جس کا گزشتہ کل بھی کچھ ذکر آیا تھا کہ درود شریف کی کثرت ہو کہ ہمارے لیے ہر طرح کی خیر کا ذریعہ ہے۔ چھٹی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور آپ کے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کے احترام کا دل میں بھی ہونا، اور وہی ہم سیرت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات وغیرہ کو جب پڑھیں گے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وغیرہ دل میں اور مزید بڑھے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ چیزیں جو حقوق آگے، اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر ضمناً یہ بھی آ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اور اہل بیت سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ تو محبت، کسی سے محبت، اس کے خاندان والوں سے محبت، یہ بھی ساتھ ساتھ چیز آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یعنی صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت، یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے محبت۔ عام طور پر مسئلہ پوچھا جاتا ہے سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں، یعنی عجیب بات ہے کہ ہم اتنے گر جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی شخص ہے، ضرورت مند ہے، اس کے پاس کھانے وغیرہ کی سہولتیں نہیں ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں جو فرض ہے اتنا ہی دیں گے، اس سے زائد ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک امت اتنی گری نہیں ہے۔ تو امت میں اگر ایسے افراد ہیں جو ضرورت مند ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو زکوٰۃ وہ نہیں لے سکتے، لیکن انشاءاللہ جہاں بھی مختلف جگہوں سے اگر کہیں سے کوئی اس طرح کی ضرورتیں سامنے آتی ہیں تو الحمدللہ لوگ دینے والے بھی موجود ہیں، اور ایسے افراد کی اعانت الحمدللہ زکوٰۃ سے نہیں، عام ہدایہ وغیرہ سے کی جاتی ہے، اور کی اب تک ہوتی رہی ہے الحمدللہ۔ جہاں کے حالات مشکل ہوں وہاں ایک الگ بات ہے، ورنہ یعنی سید کے لیے کیا احترام ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ وہ جنید بغدادی بنے کیسے مشہور ہے، تمام اولیاء کے سردار سمجھے جاتے ہیں۔ وہ کیا تھا، بس ایک کشتی کا موقع آیا، اور وہ تو شاہی کشتی لڑا کرتے تھے، اور کشتی کرنے کا موقع آیا، ایک بوڑھے نے کہا میں کشتی لڑوں گا۔ لوگوں نے کہا کیا کرو گے ان کے ساتھ، یہ تو بڑے پہلوان ہیں، شاہی پہلوان ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں کروں گا۔ جب میدان میں گئے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کہہ دیا میں سید ہوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، اور ضرورت مند ہوں۔ بس اتنی بات سننی تھی، معاملہ کچھ عجیب ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان سے خیر مقصود تھی، تو انہوں نے کیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری طور پر تو کشتی کر لی، لیکن اپنے آپ کو گرا دیا اور یہ اوپر آ گئے۔ لوگوں نے کہا نہیں یہ کچھ غلط ہو گیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ کیسے گرا سکتے ہیں؟ پھر دوبارہ نہیں دوبارہ ہوا، پھر دوبارہ اسی طرح ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اچھا واقعی یہ پہلوان ہے، واقعی یہ جو بوڑھے آدمی ہیں یہ بڑے مضبوط اور پہلوان ہیں۔ ایسا ہی ہوا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ہرا دیا۔ یہ ہارنا جو تھا یہ بڑی توہین بھی تھی، صرف پیسوں کا معاملہ نہیں تھا، توہین تھی، اور وہ جو دوسرے آئے تھے ان کے لیے اعزاز تھا۔ اس کے نتیجے میں فائدہ کیا تھا، صرف پیسوں کا معاملہ نہیں تھا کہ انعام مل جائے گا، وہ انعام خود لے کر بھی دے سکتے تھے، لیکن یہ تھا کہ ان کی بیٹیاں بھی تھیں، تو اب ان کا اعزاز جب بڑھے گا تو ان کے یہاں بیٹیوں کے رشتے بھی آئیں گے۔ یہ ایک عام جو دستور سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گرا دیا اور ان کی عزت بڑھا دی۔ رات میں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنید تم نے میری خاطر میرے اولاد کا خیال رکھا اور میرے نام کی خاطر میرے اولاد کا خیال رکھا، تمہارا خیال رکھا جائے گا۔ الفاظ تو جو بھی تھے مفہوم یہ تھا، بس اس کے بعد سے وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بنے، جن کو ہم سید الطائفہ اور تمام اولیاء کے سردار سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ایک حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔